جی ہم نے کیا کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کے نعرے لگتے تھے۔ صحابہ کرام نے تو ایسے عبادت کی، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے رب کی عبادت کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو دعوے ہی ہیں بس کہ ہمارا عشق ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ عشق کے دعوے ہمارے سب کے ہیں کہ جی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اور ہر مسلمان مانتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خوبصورت ترین تخلیق کی گئی وہ ایک ہی ذات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ دنیا رہتی باقی دنیا تک بڑے حسین آئیں گے، بڑے خوبصورت آئیں گے، لیکن آپ کے جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو بنایا گیا، ہر عیب سے پاک۔ ہم نے کبھی آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ وہ خوبصورت تخلیق جب رب تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا، جب آپ دنیا میں بھیجے گئے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی پہچان دینے کے لیے، تو آپ سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں مجھ سمیت کہ خوبصورت ترین جو چہرہ ہے، جو خوبصورت ترین تخلیق ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور کوئی نہیں۔ تو خوبصورت ترین جو تخلیق ہے، ان کے منہ پہ کیا تھی؟ سنت کے مطابق داڑھی تھی۔ اب میں بات کروں گا نہیں، گستاخی سے ڈر لگتا ہے، لیکن حضرت جی اگر یہ چیز چہرے کے لیے خوبصورتی میں اضافہ نہ کرتی، اگر یہ نہ ہوتی تو اس چہرے پہ بھی نہ ہوتی، لیکن تھی۔ حضرت علی کے چہرے پر بھی تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر بھی تھی، تمام صحابہ کرام کے چہرے پر تھی، جتنا بھی انبیاء آئے سب کے چہرے پر تھی۔ تو اتنا خوبصورت ترین تخلیق کے چہرے پر اگر یہ داڑھی ہو سکتی ہے، ہم زیادہ خوبصورت ہیں، ہم زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا تھا نا حضرت کہ سنگیا اے ککھ رکھ لے، کل نو تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ ارے جی یہ بھی بڑی سیانی ہے، بڑی عقل مند ہے نا یہ داڑھی۔ عورت کے منہ پہ کبھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی، یہ جب بھی آئی ہے مرد کے چہرے پہ آئی ہے۔ اور حضرت جی اس داڑھی کی کیا شان بتاؤں میں، کیا شان بتاؤں میں اس کی، پھر میرا موضوع تبدیل ہو جانا ہے، پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اس داڑھی کی شان یہ ہے کہ اس میں اگر ایک سفید بال آ جائے، داڑھی مکمل ہے، ایک سفید بال ہے، اور وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، تو رب تعالیٰ اور رب کے فرشتے حیا فرماتے ہیں اس بندے کو عذاب دینے سے جس کی داڑھی میں ایک سفید بال ہو۔ تو جس کی ساری داڑھی سفید، جس نے داڑھی کو سجا کے رکھا ہو، سفید داڑھی ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو خیر حضرت جی ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی نا، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ صحابہ کرام نے تو پتھروں پہ بھی سجدے کیے، دین نے تو ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں ہماری مسجد کتنا خوبصورت ہے، سردیاں آئیں گرم پانی، گرمیاں آئیں تو ٹھنڈی ہوائیں، پھر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں تو زیادتی ہے نا۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ ذرا جی دیکھیں دین نے ہم سے کوئی بھی قربانی نہیں مانگی، کوئی بھی قربانی، بس 5 وقت مسجد میں آنا، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ 5 وقت محبوب کے در سے آواز آتی ہے کہ آ جا، ہم ادھر بھی نہیں جا سکتے، اور گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں گناہوں پہ،
پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت یہ گناہ ہم نے کیا ہے، ہمیں اس کی سزا کیا ملے گی۔ رات دن ہر وقت گناہ 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 گناہ، نیکی تو کبھی کی نہیں۔